یہ بڑے اہم 5 پیج ہیں، 4. یہ تو میں نے صرف ایک سائڈ پہ اس کو ٹائپ کیا ہے، اگر آپ اس کی کاپی کروائیں گے نا دونوں سائڈوں سے تو 2 پیج بنے گے صرف. 5 اہم سوالات ہیں اس میں ماہ شمال المعظم کے متعلق. پہلا سوال یہ کیا کرتے ہیں، یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اصل میں یہ میرا رسالہ ہے تقریباً 100 صفحات کا، اس سے میں نے خلاصہ کیا ہے. نماز عشاء میں بیٹھا تھا، اللہ کی توفیق سے، فضل و کرم سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے تو 1 بجے مکمل ہوا ہے. الحمدللہ. یہ خلاصہ صرف کیا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے عقیدے کو بچائیں، اور یہ جو روحانی اجتماعات کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی گھڑی میں، توبہ کر لیتے ہیں، ان گھڑیوں کو محفوظ کرتے ہیں، نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. اب اس کے اندر پہلا سوال جو ہے، یہ پہلا دعویٰ یہ کریں گے شب برات میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. حالانکہ 10 صحابہ کرام نے 10 صحابہ کرام نے شب برات کی فضیلت میں صحیح احادیث کو روایت کیا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے، خود ان کے گھروں کی گواہی ہے. اور میں نے اپنے علماء کے حوالے نہیں لکھے اس میں، ان کے علماء کے حوالے لکھے، تاکہ اگر کوئی ہمارے شخص سے کسی ہمارے دوست سے بات کرتے تو دکھا تو سکے نا. اگر ہمارے کسی عالم کا حوالہ ہوتا تو کہتے کہ آپ کے عالم ہم کیوں مانیں، ہمارے کسی کا دکھائیں حوالہ. ہم نے انہی کے حوالے لکھے. ان کے معروف عالم ہیں علامہ مبارک پوری، انہوں نے ترمذی شریف کی شرح کی. ان کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اردو میں ہے تو عربی میں شرح، دوسرے رسالے میں عربی عبارت بھی موجود ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری احادیث اصل میں ترمذی شریف کے اندر باب ہے، چیپٹر ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کے نصف کی جو رات ہے یعنی شب برات کے اندر جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں اس کے بیان کے اندر یہ باب ہے، چیپٹر ہے. اب یہ علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں، اہل حدیث کے عالم ہیں معروف. یہ ساری احادیث جو ترمذی شریف کے اندر بیان ہیں یا دیگر کتب میں جو 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمیع طرق کے ساتھ، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام نے ان کو روایت کیا ہے نا، سب کی روایات کے ساتھ اس شخص کا رد کرتی ہیں، اس شخص کا رد کرتی ہیں. وہ کون سا شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا رد کرتی ہیں جو کہتا ہے کہ شب رات کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسرا اہم کوسچن یہ کرتے ہیں، چلو جی مان لیتے ہیں فضیلت ہے، کیا صحابہ کرام نے، تابعین نے اس رات میں عبادت کی جس طرح آپ لوگ کرتے ہو، اعلانات کرتے ہو شب برات کی، شب توبہ کہتے ہو، روحانی اجتماع کرتے ہو، شب بیداری کہتے ہو، صبح کا روزہ رکھواتے ہو. ایک تو شب بیداری بدعت، ایک صبح کا روزہ بدعت. بس ہر شے ہی بدعت ہے. سب کچھ نکال دو اور بیٹھ جاؤ باہر گھروں میں بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا بدعت ہے، آپ بتائیں کیا صحابہ کرام اور تابعین سلف صالح نے اس رات کی عبادت کا اہتمام کیا جیسے ہم کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں بھی میں نے اپنے کسی عالم کا حوالہ نہیں لکھا، انہی کا لکھا. میں نے کہا کہ جن حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث موجود ہوں اس رات کی فضیلت میں، اس رات کی فضیلت کی نظر کو رعایت کرتے ہوئے عبادت کرنا کون سی بدعت ہو گئی؟ اور خود اب فیصلہ میں لکھ رہا ہوں، خود علامہ ابن تیمیہ نے لکھا. علامہ ابن تیمیہ کو کون مانتا ہے؟ معترضین ہی مانتے ہیں نا. خود علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا، بات سننے والی ہے. اب میں انہی کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اسی باب میں اصل میں وہ اپنی کتاب میں نا بابرکت راتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اس رات لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسی باب میں نصف 15 شعبان کی رات بھی ہے. اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے منائی؟ بھی ہمارے گھر کی بات نہیں، آپ کے گھر کا حوالہ ہے. تحقیق کے اس کی فضیلت میں، شب برات کی فضیلت میں مرفوع احادیث و آثار مروی ہیں، موجود ہیں، لہذا کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. جو اس رات کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس رات کی واقعی ہی فضیلت ہے، واقعی عظمت ہے، آگے سننے والی بات ہے. اور بے شک
اس میں کوئی شک نہیں. سلف صالح علماء کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور. ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سلف صالح کی یہی تعریف ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا. سلف صالح سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور. ان کو کیا کہتے ہیں؟ القرون المفضلہ. یہ وہ زمانے ہیں جس کی فضیلت خود تیرے اور میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونی ثم الذین یلونہ. یہ 3 زمانے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں بے شک سلف صالح، یہ نہیں کہا تابعین یا تبع تابعین. سلف صالح مطلب صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی. ان میں سے بعض احباب، بعض صحابہ کرام، بعض تابعین اس رات کو نوافل کے ساتھ خاص کرتے، اس رات میں عبادت کرتے، نوافل ادا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے اپنے مجموع الفتاوی میں سارے حوالے نہیں لکھے، اپنے مجموع الفتاوی میں ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا 20 جلدوں پہ تقریباً یا 25 جلدوں پہ ایک فتویٰ ہے جس کے اندر مختلف سوالات کے جوابات ہیں. ان کے اندر سوال ہوا ان سے، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے. سوال ہوا کہ اس رات ایک تو لوگ، اب اگلا مسئلہ بھی آ رہا ہے، اس رات بعض لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ اجتماعی طور پہ عبادت کرتے ہیں. ایون کہ اجتماعی طور پہ نفل کی جماعت بھی کرواتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اکیلے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور مسجد میں لوگوں کو بلا کر اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پہ 15 شعبان المعظم کی رات شب برات کو عبادت کرنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، مختصر کریں. تیسرا سوال، اس رات قبرستان جانا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا کہ اس رات قبرستان جانے میں سنن ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے. ہم نے کہا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. کیوں؟ قبرستان جانا فرض ہے؟ نہیں. واجب ہے؟ نہیں. مستحب ہے، اور مستحب درجے میں حدیث ضعیف بھی قبول ہے. تو ہم نے کہا سنن ترمذی شریف کے اندر جب حدیث موجود ہے تو اس رات اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو وہ بدعت نہیں کر رہا، بلکہ تیرے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہر مسلک، ہر عقیدہ ہمارا حدیث سے ثابت ہے. بدعت 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 پتہ نہیں کیا کون سی بدعت جنم لے چکی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی. چوتھا سوال، اس رات با جماعت نماز تسبیح صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، کیا نوافل کی جماعت ہو سکتی ہے؟ نفل ہم با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ صحیح بخاری سے لے کر ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، 90% کتب حدیث میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا. چیپٹر کا نام ہے باب النوافل بالجماعہ، نفل نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. نفل جماعت کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا. نماز تسبیح کیا ہے؟ نفل جماعت ہے. تو لہٰذا کبھی کبھار نفل جماعت یعنی نفل نماز کو با جماعت ادا کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے. بڑا سنہری واقعہ، بڑا عجیب واقعہ ہے. واقعہ یہ مختصر، ایک صحابی نبینا تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کہ یا رسول اللہ میرے اور مسجد نبی کے درمیان کافی فاصلہ ہے، جب بارش ہو جاتی ہے نا تو میں نہیں آ سکتا. ایک اور بھی عقیدہ سن لیں، میں نہیں آ سکتا بارش کی وجہ سے. اگر بارش نہ ہو تو پھر اجازت نہیں ہے، پھر مسجد آنا ہے. جیسے آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو فرمایا ٹھیک ہے گھر نماز پڑھ لو، بارش ہے، جگہ گیلی ہے، کیچڑ اس وقت پکی سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی. صحابی عرض کہ یا رسول اللہ پڑھ تو لوں لیکن دل نہیں کرتا. پوچھا پھر کریں کیا؟ ہائے ہائے ہائے، شکر کرو اپنے عقیدے کے اوپر کہ ہمارا یہ عقیدہ جو صحابی کا عقیدہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کر رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ آ تو نہیں سکتا، گھر میں پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، اگر آپ کے قدم میرے گھر میں لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور آپ میرے گھر کے اندر جس جگہ نماز پڑھ لیں اس جگہ کو، کیونکہ وہ آپ کے قدمین شریفین سے مس ہوئی ہے، تو میں برکت سمجھتے ہوئے اس جگہ کو برکت کا عقیدہ مانتے ہوئے پھر میرا دل کرے گا کہ میں اس جگہ پہ سجدہ کروں جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا عقیدہ ہے۔ واہ واہ، بدعت، میں نے کہا بدعت لے جا اپنی جیب میں، بدعت یہ بابرکت جگہوں پہ ہی نماز پڑھتے ہو، چومتے ہو، جا کے دعائیں مانگتے ہو، بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت نہیں، بدعت تو ہے، ہمارا عقیدہ تو حضور کی بارگاہ سے ثابت ہے، در مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اس طرح آپ نے اجازت دی، وہاں پہ آپ نے، اب دیکھیں دعوت دی آپ نے صحابہ کرام کو، فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، پھر تیرا عقیدہ بڑا سونا ہے تو میں اپنے ساتھ سونے لوگ لے کے آؤں گا۔ سبحان اللہ، جو عقیدے کے اعتبار سے بڑے سونے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، سبحان اللہ، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان بھی ساتھ ہیں، سید الاولیاء مولا علی بھی ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا سارے چلو، بابرکتی کرنی ہے نا، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بعض کا عقیدہ یہ تو ہو جائے گا کہ نبی کا قدم لگے تو جگہ بابرکت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے عاشق کا قدم لگے تو جگہ بابرکت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کوئی سنی بھی آئیں گے، ان کا عقیدہ ہوگا کہ نبی کا قدم بھی جہاں پہ لگ جائے وہ جگہ بھی برکتوں والی بن جاتی ہے، اور نبی کے عشاقان کے قدم بھی جہاں پہ لگ جائے وہ جگہ بھی بابرکت بن جاتی ہے۔ فرمایا میں جاؤں گا تو یہ عقیدہ ثابت ہو گیا، میرے ساتھ ابو بکر جائے گا تو اولیاء کے قدم جس جگہ پہ لگتے ہیں وہ عقیدہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جہاں پہ اولیاء بیٹھ جاتے ہیں رب کائنات اپنی برکتوں، رحمتوں، اپنی عطاؤں اور اپنی نعمتوں کے سارے دروازوں کا رخ اسی جگہ کی طرف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حکمت وہاں گئے، آپ نے نفل کی جماعت، صحابہ کرام فرماتے ہیں فصلی رسول اللہ فصلینا وراءہ، حضور نے نماز پڑھی، ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ فسلم رسول اللہ وسلمنا، میرے آقا نے سلام پھیرا تو ہم نے آپ کی ابتدا کرتے ہوئے سلام پھیر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی نسبت سے در مصطفیٰ سے ملا، عمر فاروق کی نسبت سے در مصطفیٰ سے ملا، عثمان غنی کی نسبت سے در مصطفیٰ سے ملا، مولا علی کی نسبت سے در مصطفیٰ سے ملا۔ میں ابو بکر کو مانتے ہو تو یہ عقیدہ بھی مانو، عمر کو مانتے ہو تو یہ بھی عقیدہ مانو۔ نعرے بڑے لگاتے ہو عمر فاروق، عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، جب ان کے عقیدے کی بات آ جائے تو انکار کر دیتے ہو، کہتے ہو بدعت ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو عقیدہ سکھلاؤ، عقیدہ۔ یہ چار دیواری دیکھیں، چھت ہے، چھت عقیدہ ہے، چھت کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ ہے۔ چار دیواری عمل ہے، اگر عقیدہ ہے عمل نہیں ہے تب بھی تیرا گھر ایمان کا سالم نہیں ہے، اور اگر عمل ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے تب بھی تیرے ایمان کے گھر کی چار دیواری سلامت نہیں ہے۔ سچا وہی سنی ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی صحیح ہے۔ آخری سوال، پانچواں، یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہو، کوئی ثابت نہیں۔ میں نے کہا تو نے پڑھا کیا 8 سال میں جو ثابت ہی نہیں ہوا تیرے پاس؟ کبھی حضور کا عشق لے کے صحیح بخاری پڑھ، صحیح مسلم پڑھ، پھر صحیح بخاری بھی سمجھ آئے گی، صحیح مسلم بھی سمجھ آئے گی۔ 15 شعبان کا روزہ، میں نے کہا 15 شعبان کا روزہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1161 سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی۔ وہاں پہ ایک ہے بابو سورہ شعبان، سورج کے بارے میں بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نصف شعبان، نصف شعبان، اور تمام کا اتفاق ہے نصف شعبان 16 شعبان نہیں 15 شعبان ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان ہے۔ تو حضور نے اپنے ایک صحابی تھے حضرت عمران ابن حسین